الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام والسيد الأصل مخفي الوجود والسر الله تعالى في كل موجود مقتدل دائر الوجود صاحب اللواء الحق المقام المقصود المولان الحق أبي الحق أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عزیزان گرامی، آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے اور پچھلے 5 روزوں سے ہم ایک چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ کو ہم راضی کیسے کریں. جو مقصد حیات ہے، جو پہلی تقریر کے اندر میں نے بات کی تھی، مقصد حیات کو سمجھنا ہے لوگوں، تو وہ سمجھنے کے لیے کہ میں کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں. اور محبوب سے اللہ سے جب محبت ہوتی ہے بندے کو، وہ محبوب ہو جاتا ہے رب تعالیٰ. اور اللہ جب بندے کا محبوب ہو گیا اور بندہ رب کا محب ہو گیا، تو اب ایک چاہنے والا ہے، ایک وہ ہے جسے چاہا جا رہا ہے، ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے، ایک محبوب ہے، ایک محب ہے. اب اس صورتحال کے اندر کیا ہے؟ خوف نہیں ہوتا. جسے ہم ڈر کہتے ہیں نا، وہ ڈر نہیں ہوتا، وہ خوف نہیں ہوتا، وہ ناراضگی سے بچنے کے لیے اہتمام ہوتے ہیں. ایک شے ایسی ہے کہ بچہ باہر نکلا اور اس نے ایسی شے کو دیکھ لیا جس سے وہ ڈر گیا. بندہ باہر نکلا، بچہ باہر نکلا اور وہ بچے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بھوت آ جائے گا، ڈر نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، یہ چڑیل ہے، یہ چیز ہے، ڈراتے ہیں بچوں کو. وہ ڈر و خوف والی چیز ہے، یعنی شے اتنی بدصورت ہو جسے دیکھ کر بندہ ڈر جائے، سہم جائے، یہ ایک ڈر ہے. اور جب محبوب کی باری آتی ہے تو ڈر نہیں ہوتا. جو ہاں ڈر کا مسئلہ ہے وہ ڈر نہیں ہے. قرآن میں جہاں پر تقویٰ اور ڈر اور خوف اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے وہ منانے کے زمرے میں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کائنات کا نور ہے. اللہ تو اتنی پیاری شے ہے جس کی وجہ سے اس کائنات کا ظہور میری آنکھوں میں ہو رہا ہے. اگر رب نہیں ہوتا تو میں کائنات کا خالق ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کائنات ہوتی بھی اور رب نہ ہوتا تو میں اسے دیکھتا کیسے؟ میں جس روشنی میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں وہ تو اللہ کی روشنی ہے. دیکھیے اس طرح سے آتی چیزوں کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ روشنی، یہ لائٹ اس کمرے میں جل رہی ہے، یہ کسی شے پہ پڑے اور جس شے پر یہ لائٹ پڑے پھر اس شے سے روشنی ٹکرانے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آئے تو جسے منور ہو جاتا ہے آپ کے لیے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. جس شے پہ روشنی نہ پڑے، جس شے پر روشنی نہ پڑے آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. تاریخی میں یہ آنکھیں بے نور ہیں، یہ آنکھیں بے نور ہیں. اللہ نے انسان کو حواس خمسہ دیے، تو سننے والے کان دیے، زبان دی بولنے کے لیے، چکھنے کے لیے، جسم دیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، محسوسات کرنے کے لیے دیے. لیکن یہ بچے کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن بچے کے کان سننے کا کام نہیں کرتے، بچے کی زبان چکھنے بولنے کا کام نہیں کرتی، بچے کی آنکھ دیکھنے کا کام نہیں کرتی. اس کو بھی اللہ نے آنکھ دی ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں اس سے جب تک کہ اللہ اسے فعال نہ بناتے. بچہ آپ کو ہلاتے رہے، چیختے رہے، وہ دیکھتا نہیں ہے اس طرف.
ادھر جدھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، وہ روشنی کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ روشنی کے ساتھ دیکھتا ہے بچہ، لیکن آپ بار بار اس سے سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتا نہیں ہے، آپ اس کا نام لیتے رہتے ہیں، اتنی بار لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ سنتا ہے اس نام کو ہے، جس لفظ کو سب سے زیادہ سنتا ہے اس کی طرف کی طرف چونکتا ہے اور اسے وہ لفظ پہلے یاد ہو جاتا ہے. تو بچے کو جو چیز پہلے یاد ہوتی ہے اس کا اپنا نام ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ بچے کو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرائیں، اتنی بار سامنے کہیں اللہ 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 اللہ. آپ کہیں گے اللہ وہ سنے گا اللہ، آپ کہیں گے اللہ وہ سنے گا اللہ. اب آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر سن رہا ہے، صحیح ہے، اور آپ رب کا نام اپنے بچے کو یاد کرانا چاہ رہے ہیں. جب بار بار اللہ بولیں گے تو اس میں پہلا جو لفظ یاد ہوگا وہ اللہ. جیسے آپ اللہ بولیں گے وہ چونک کے آپ کی طرف دیکھے گا. فی زمانہ ہم میں سے کوئی ہمارا نام لے تو ہم چوک کے پلٹ کے دیکھتے ہیں نا بھائی کس نے نام لیا، لیکن کوئی اللہ کا نام لے تو ہم پلٹ کے نہیں دیکھتے. لیکن بچے کو آپ پہلی گھٹی اللہ کے نام کی دیں، بچے کو پہلی گھٹی اللہ کے نام کی دیں، اس کو اللہ یاد کراتے ہیں. وہ بولے گا بھی پہلے اللہ، سنے گا بھی پہلے اللہ، سمجھے گا بھی پہلے اللہ. تو یہ معرفت کا انداز ہے کہ اس کی وجود کے اندر ان لفظوں کو جو ہے نا آراستہ پیراستہ کرنا. تو آپ جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، وہ تربیت کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ اس سے اتنی بار پڑھنا، اور دیکھو اتنی آواز سے پڑھنا اللہ اللہ اللہ. اگر میں اس کو دل میں بغیر آواز کے زیادہ پڑھ لوں، نہیں تم پڑھنا اللہ 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 اللہ. کیوں؟ جب تم پڑھو گے تو تمہیں ذہن میں اللہ آئے گا، اور جب سنو گے تو بھی اللہ آئے گا. تو تکرار تمہاری دماغ میں 2 مرتبہ اللہ بیٹھے گا. تو لاشعور کے اندر جو وہ لفظ داخل ہوگا وہ اللہ ہے، سبحان اللہ، لاشعور میں. اور جب بندے کے لاشعور میں آپ دیکھیں نا، بچوں کو اپنی ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ خوف دیتا ہو، چیخو کچھ بھی کرے امی آواز دیتا ہے، اپنی ماں کو آواز دیتا ہے، کچھ بھی تکلیف ہو اپنی ماں کو پکارتا ہے. اور جن بندوں کو اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں. بے شک سائنس نے فی زمانہ سائنس نے تحقیق کی اور بتایا جس بچے کا سر 9 مہینے ماں کے دل کی طرف رہتا ہے اس کی صورت، اس کے کردار اپنی ماں کے شبیہ جیسے ہو جاتے ہیں. وہ بچہ لڑکا بھی ہو تو بھی اس کی شباہت ماں کی آ رہی ہوتی ہے. ایسے بہت سارے بچے وہ اس کردار میں بھی ماں کے جیسے ہوتے ہیں، گفتار میں ماں کے جیسے ہوتے ہیں. ماں کے دل کے قریب اس کا سر رہتا تو ماں کا پرتاؤ پڑتا اس کے اوپر. اور جس مرید کے دل کے قریب اس کا پیر رہتا ہے، اس کا استاد رہتا ہے، اور جس کے قریب رسول خدا رہتے ہیں دل میں، جس نے انہیں بسایا ہے وہ رہتے ہیں، تو پھر ان پر اس پر جو شباہت آتی ہے، جو اس پر کرم اور فضل ہوتا ہے، کردار گفتار میں اطوار میں جو شے سامنے آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کے نکلتا ہے. سائنس کی تحقیق ہے، میری آپ کی نہیں، سائنس کی تحقیق ہے. سائنس یہ بتا رہی ہے کہ دل کے قریب اگر بچہ رہے تو، اور دل کے قریب مصطفیٰ رہے تو، سبحان اللہ، بچہ اپنی ماں کے دل کے قریب ہے، کیا بات، اور مصطفیٰ میرے دل کے قریب ہے. تو میرے دل میں جب میرے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو پھر میرے روم روم سے حضور کی صورت کی بات ہوگی، سیرت کی بات ہوگی، کردار کی بات ہوگی، اخلاق کی بات ہوگی، گفتار کی بات ہوگی، ساری بات ہوگی نا. حضور کا پھر عشق میرے دل میں ہوگا. تبھی تو دعا کیا مانگتے ہیں، اللہم نور قلوبنا بنور محمد، اے اللہ میرے دل میں رسول اللہ کا نور داخل فرما دے. سبحان اللہ. یہ کیوں؟ کیونکہ جب وہ داخل فرما دے گا تو مجھے پر رسول اللہ کی رنگت آ جائے گی. اچھا رسول اللہ کی رنگت کیوں آ جائے گی؟ ایک لیمپ لیں، لیمپ پہلے زمانے میں لوگ لیمپ یوز کرتے تھے، ابھی بھی کچھ کرتے ہوں گے. لیمپ کے اندر ایک بلب لگانے کی جگہ ہوتی ہے چھوٹا سا، اور باقی اوپر پردے لگے ہوتے ہیں. کمرے کی ساری لائٹ بند کر کے لیمپ آف کر دیتے ہیں. وہ پردے اس کی روشنی نہیں آنے دیتے لیکن اس کو روشن کر دیتے ہیں، پردے کو روشن کرتے ہیں. اب وہ جو چیز اندر ہوتی ہے
وہ ریفلیکٹ پردے پہ کر رہی ہوتی ہے. تو میرے دل میں اگر دنیا کی محبت ہوگی, مال کی محبت ہوگی, تو میرے وجود سے ریفلیکشن مال اور دنیا کی آئے گی. لیکن میرے دل میں اگر مصطفیٰ کریم کی محبت ہوگی, اسلام اور قرآن کی اور اللہ کی محبت ہوگی, تو پھر میرے ریفلیکشن میں وہی چیز باہر آئے گی. میں جب بات کروں گا تو آپ سے وہی بات کروں گا, اللہ کی بات کروں گا, دین کی بات کروں گا, قرآن کی بات کروں گا, ایمان کی بات کروں گا, اخلاق کی بات کروں گا, کردار کی بات کروں گا. تو دنیا آئے گی تو پیسہ کیسے کمانا ہے, کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی دل کے اندر. عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگ مکان بنانے کے شوقین ہو گئے تھے. بنو امیہ کے 3 بادشاہ گزرے. ایک بادشاہ کے زمانے میں مکان بنانے کے شوقین تھے لوگ. تو آج کس نے مکان بنایا؟ صبح اٹھ کے پہلے گفتگو تھا, ابے اس نے کتنا عالیشان مکان بنایا. اس نے مکان کی تعریف نہیں دینا شروع کر دی. بات کا موضوع کیا ہے؟ مکان. جب سلیمان آیا, سلمان بن عبد المالک, تو اس نے کھانے کا شوق تھا, دنیا بھر سے شیف بلا لیے, جہاں بیٹھو کھانے کی بات, کھانے کی بات, کھانے کی بات. آج کیا کھایا؟ آج اس نے کیا کھایا؟ بادشاہ نے ایک نیا ڈش ایجاد کروا دی. بادشاہ نے آج یہ کر لیا, بادشاہ نے وہ کر لیا. قوم بھی بادشاہ کی طرز پہ چل دی, کھانے کی بات ہو رہی ہے. جب عمر بن عبدالعزیز آئے تو وہ کھاتے نہیں تھے, روزہ رکھتے تھے. وہ روزہ رکھتے تھے تو معاملہ پھر کیا ہوا؟ وہ نوافل پڑھا کرتے تھے. تو پھر اب لوگ تذکرہ کیا کرتے ہیں, آج رات تم نے کتنے نفل پڑھے؟ میں نے 100 پڑھے, میں نے 50 پڑھے, میں نے 60 پڑھے. تو اب نفل پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. کیوں بات ہو رہی ہے؟ جب امیر کا اثر اتنا پڑتا ہے, جب امیر کا اثر پڑتا ہے تو وہ جسے آپ نے دل میں بسا لیا ہے اس کا اثر کتنا پڑے گا؟ ایک بار درود پڑھ لیں محمد والے. بہت خوش نصیب ہے وہ زبان جسے درود پڑھنے کی توفیق ملی. وہ زبان بڑی خوش نصیب ہے جسے درود پڑھنے کی توفیق ملی. اچھا ہمارے کیا ہوتا ہے؟ درود شریف کی محفل, چلو کوئی درود شریف کی محفل, ہم بھی دیوانوں کی طرح چلے جاتے ہیں. درود شریف کی محفل, درود پڑھتے آ جاتے ہیں. 10 سال سے درود پڑھنا ہو, 20 سال سے پڑھنا ہو, 25 سال سے پڑھنا ہو, 50 سال درود پڑھنا ہو. جہاں 25 سال پہلے تھا وہاں 25 سال بعد بھی میں درود تو پڑھ رہا ہوں, لیکن پڑھا کیسے جاتا ہے, اس کا ادب کیا ہے, وہ سیکھ نہیں رہا. 25 سال بعد بھی وہی رہوں گا, منزل وہی رہے گی. میں گیا درود کی محفل میں پڑھا اور آ گیا تو منزل وہی رہے گی. درود پڑھنا بہت ضروری ہے. کیا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا, نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھے درود نہیں پڑھا اس نے مجھ سے جفا کی, اس نے مجھ سے جفا کی. اب جس نے میرا نام سنا اس نے درود نہیں پڑھا, اس سے جفا کرتا, بے وفائی کی. حضور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد درود پڑھنا واجب ہے, لازم ہے. اب ویسے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانے کے لیے اگر تم روز 50 بار پڑھنے کا وعدہ کر لو, یعنی پڑھ لو, تو میں تم سے ہاتھ ملاؤں گا, جنت میں مسافہ کروں گا. یعنی کہ حشر میں میدان میں جہاں بڑی پریشانی ہوگی وہاں مسافہ کروں گا. جہاں رسول خدا اپنا ہاتھ بڑھا کے کسی کو امتی کو ہاتھ ملا لے, جس کے ہاتھ میں حضور نے اپنا ہاتھ دے دیا, اب اس نے کہاں جانا ہے, اس نے کہاں جانا ہے. اور جسے گلے لگائیں گے 100 بار پڑھے گا, اسے گلے لگاؤں گا, بغل گیروں گا. جب یہ معاملہ ترغیب کے لیے تاکہ امتی درود پڑھے, امتی درود پڑھے. فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے, حضور کو فائدہ نہیں, امت کو فائدہ ہے. لیکن اس کا پڑھانا ہے کہ وہ ترغیب دلائی. پھر بھی ہم فائدے کام کب کرتے ہیں, ہم تو نقصان کے زیادہ کام کرتے ہیں. ترغیب دلائی. کچھ ایسے بھی تھے ترغیب دلائی تو پوچھا نبی علیہ السلام سے, حضور میں 24 گھنٹے میں سے ایک چوتھائی یعنی 6 گھنٹے آپ کے سمجھانے کے لیے, چوتھائی حصہ دن کا کہ تم اس سے زیادہ پڑھو, آدھے دن تم اس سے اور زیادہ پڑھو, پورے دن تم اس سے اور زیادہ پڑھو. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بندہ پورے 3/4 حصہ دن کا پڑھوں گا تو اگر ہم تم اس سے زیادہ پڑھ سکوں. انہوں نے کہا اگر میں پورے دن پڑھوں تو تم اس سے زیادہ اور بھی پڑھ سکتے, میں یہ اور بہتر ہوتا.
مقصود یہ نہیں کہ آدمی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، حاجت کو نہیں جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا اور اپنے گھر کے معاملات کام نہیں کرے گا، رزق حلال نہیں کمائے گا، سوئے گا نہیں، سارے کام کرے گا، اس کے بعد جتنا وقت بچتا ہے زبان پر رب سلم کی صدائیں ہوں گی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ سورہ فاتر کی سرنامے کے اندر 34 آیت پڑھی میں نے، 34 آیت سورہ فاتر کی پڑھی۔ یہ سورہ یاسین کے بالکل ختم ہوتی ہے تو یاسین شریف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین شروع اس وقت ہوتی ہے جب سورہ فاتر ختم ہوتی ہے، اور سورہ فاتر کا لیکن قرآن کے اندر جو نمبر ہے، قرآن کی تفسیر آپ کھولیں تو الف لام میم سے پہلا، دوسرا جو ہے سورہ فاتح پہلی اور سورہ بقرہ دوسری، اور تیسری جو ہے سورہ آل عمران ہے، چوتھی نساء ہے، اس طرح سے یہ چل رہی ترتیب۔ یہ ہے ترتیب۔ اب جو ہم نے یہاں قرآن شریف میں سیٹ ہوئی، جو نبی علیہ السلام نے بتائی کہ اس ترتیب سے قرآن شریف لکھا جائے گا، ایک ترتیب وہ ہے جو وحی آنے کی ہے۔ تو وحی میں قرآن کے اندر سورہ یاسین بعد میں ہے اور سورہ فاتر پہلے ہے، لیکن وحی میں سورہ فاتر کی 43ویں سورت ہے، مکے میں 43ویں سورت جو نازل ہوئی 43، وہ صرف 27 ایسی ہیں جو کہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، باقی ساری کی ساری مکے میں نازل ہوئی ہیں، اور جو مکے میں نازل ہوئی ان میں 43واں نمبر سورہ فاتر کا ہے، جبکہ یاسین شریف کا نمبر 41واں ہے، یعنی اس سے 2 سورت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اچھا، اس میں بات کیا کی اللہ نے؟ پہلے میں پس منظر کی آیت پڑھوں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے؟ هل من خالق، حل کیا ہے؟ خالق، خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیر بھی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، کیا آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہوا فانا توفقون۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کا احسان یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو آسمان و زمین میں یا آسمان و زمین سے کہ تمہیں روزی دے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں اوندے چلے جاتے ہو، اوندے پڑ رہے ہیں۔ یہ مشرکوں، مکے میں جو آیت آ رہی ہے وہ مشرکوں کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے، یہ تم بتوں پہ گر رہے ہو، یہ لات و منات تمہیں دیتے ہیں، یہ رزق تمہیں لات و منات تھوڑی دیتے ہیں، تم حبل کے آگے، لات کے آگے، عزا کے آگے، منات کے آگے تم اپنی جو ہے ساری نظریں مانتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، یہ تمہیں نہیں دیتے، تمہیں رزق تو اللہ دیتا ہے، اس کے سوا کون خالق ہے؟ انہیں سوال بھی کر لیا، ایک ہی آیت میں بتا بھی دیا کہ احسانیات کرو، پھر کہہ دیا حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے بغیر کوئی اور بھی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو، کیا کوئی اور بھی ہے اللہ کے سوا؟ نہیں، لا، بالکل بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اب یہ بات بتانے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ وہ آیت جو میں نے سرنامے پڑھی تھی، وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر اے محبوب اگر یہ تمہیں جھٹلائیں، پیارے مصطفیٰ اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلا گئے، جو آیا اسے جھٹلا گئے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، جو نبی آتا اسے جھٹلاتے، کہتے آپ نبی نہیں ہیں، آپ اس کیا نشانی کیا چیز ہے؟ اب وہ پھر نبی اب اپنی نشانی بتانے کے لیے کوئی آسا ڈال رہا ہے، کوئی ید بیضا دکھا رہا ہے، کوئی مردے زندہ کر رہا ہے، صحیح ہے، کوئی نار سے باہر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اپنی بھی نشانیاں دکھا رہے ہیں، ہر نبی نشانی دکھا رہے ہیں، یعنی معجزہ دکھا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس بات کے لیے معجزے پیش کر رہے ہیں،
سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن واحد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کا چہرہ بددعا والا چہرہ وہ ایسا تھا جو دیکھ رہا تھا اسے پتہ لگ جاتا اللہ کے نبی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں کہ ایمان لایا نہیں لایا، نہیں، جو دیکھ لیتا اس چہرے کو، کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چہرہ دیکھ لیتا سمجھ جاتا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ رسول کریم کا چہرہ ہے، یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ صادق کا چہرہ ہے۔ تبھی تو ایمان لانے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک تبلیغ کرتے رہے، بتوں کی نفی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، پھر بھی جب ہجرت کی رات جا رہے تھے تو علی کو بستر پہ لٹایا، کیوں یا رسول اللہ آپ علی کی جان کیوں پھنسا رہے؟ کہا یہ امانتیں ہیں علی تم دے کر آنا۔ بھئی کیسے ہیں کافر، کیسے مشرک ہیں، تم اسے مانتے بھی نہیں، 40 سال تو صادق امین کہتے رہے، پھر کہنا چھوڑ دیا، لیکن تمہارا رویہ کیا ہے؟ پھر بھی اس کی بات کو کہتے ہیں، جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ ایک رات ابو جہل نے قرآن سنا نبی علیہ السلام، اسی رات جب ابو جہل سن کر آ گیا نا، آپ پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نبی علیہ السلام کا قرآن سن رہا ہے مشرک، سن کر آ گیا تھا، ابو سفیان نے بھی سنا اسی رات، اور اسی رات میں ولید بن مغیرہ نے کہنے لگے یار یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا یہ کسی بندے کا کلام ہے اور یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں، سبحان اللہ، یہ کلام خود بتا رہا ہے یار۔ اب وہ اس امت کا فرعون ہے ابو جہل، دونوں کہنے لگے ایک رات سنا، اب وہ بتایا نہیں، آپس میں تذکرہ ہوا، پھر اب کوئی نہیں جائے گا، دوسری رات پھر چلے گئے سننے، دوسری رات سنا، پھر اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا اب کوئی نہیں جائے گا، تیسری رات پھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، 3 راتیں ہو گئی نا، تو ان کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ آج ہم سے کوئی قرآن سنتا ہے تو اپنے دل میں کوئی حلاوت نہیں پاتا، کیوں؟ ہم میں ہی ابھی چونا لگا کر آ رہا ہوں اس کو، ابھی قرض بیانی کر کے آ رہا ہوں اس کے ساتھ، ابھی جھوٹ بولا اس کے ساتھ، فراڈ کیا اس کے ساتھ، تو پھر کیا رہے گا؟ جب ہم اپنے اندر سے یہ جھوٹ نکال دیں گے، پھر جب قرآن سنے گا پھر قرآن اس کے بھی دل میں اترے گا۔ مسئلہ یہ پہلے اس کے دل میں اترنا جو سنا رہا ہے، اس کے اندر اترا نہیں۔ میرے یہ حلق بیٹھتا ہوا اگر اللہ نہ کرے معاذ اللہ، اگر سنانے والا منافق ہو، اس کے نہیں اترا اندر تو دوسرے کے بھی نہیں اترے گا، اسے فائدہ ہوا ہے تو دوسرے کو فائدہ ہوگا، بس یہ سچے کی نشانی ہے کہ اسے فائدہ ہوا ہے تو دوسرے کو بھی ہوگا۔ بندہ سچا ہونا چاہیے تو پھر دوسرے کو فائدہ ہوگا۔ آپ جو بولتے ہیں وہ کر رہے ہو، بولیں پھر تو آپ کو فائدہ ہوگا، پھر تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے محبوب لٹایا، امانتیں دی، کیونکہ وہ جو ہے لٹا کے امانتیں کیوں دے دی؟ علی سو جاؤ، صبح اٹھ کے امانتیں واپس کر کے آنا، کیوں؟ کیونکہ میں امین ہوں، اور یہ امین کا شیوا نہیں کہ کسی کی امانت کھا جائے، وہ تو کچھ اور ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کی امانتیں آج آپ دیں، امانت کا اتنا سخت حکم ہے، وہ کھا جاتے ہیں، لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں۔ یہ جو حکومت ہے نا، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، اور اگر میں اور آپ پریشان ہیں تو سن لیں، حکمران سے سوال ہوگا، میری پریشانی کا حکمران سوال ہوگا، اگر مجھے انصاف نہیں ملتا تو حکمران سوال ہوگا، مجھے سہولت نہیں ملتی، روٹی کپڑا مکان تو دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، مجھے نان و نفقہ دے، اگر اس کے پاس جاب کے وسائل نہیں اور میں بے روزگار ہوں تو میری روٹی تو اس کے اوپر ہے، میں اتنا غریبوں کا نیا جوڑا نہیں بنا سکتا تو میرا جوڑا بھی اس کے اوپر ہے۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پالیسی اختیار کرے، زکوٰۃ امیروں سے لے، مکمل لے، پوری لے، اور صدیق اکبر والا فارمولا رکھے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں اونٹ دیتا تھا اور ایک رسی بھی دیتا تھا، اب اونٹ تو لے آئے،
اور رسی گھر چھوڑ آئے تو میں اس سے بھی لڑائی کروں گا, وہ رسی بھی لوں گا, رائی برابر بھی نہیں چھوڑوں گا. جب آپ پوری لیں گے تو پوری بانٹیں گے, اور جب بانٹیں گے تو یہ جو زکوٰۃ کی تقسیم ہے نا اسلام میں, غریب کو غریب نہیں رہنے دیتی اور امیر کو اور امیر ہونے نہیں دیتی. صرف اسی لیے اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام چاہتا ہے دولت کسی ایک جگہ پہ فکس نہ ہو جائے. دولت اس پانی کی طرح نہ ہو جائے جو ٹھہری ہوئی ہے, ٹھہرا ہوا پانی کیچڑ بن جاتا ہے جبکہ چلتا ہوا پانی. آپ جائیں الحمدللہ ہمارے سوات کے اندر, ہمارے پنجاب کے اندر جہاں پہ یہ نہریں یہ سب آبشاروں سے پانی آ رہا ہے کے پی کے میں, دیکھیں آپ وہ بہتا ہوا پانی, ہاتھ لگائیں جولائی اگست کے مہینے میں جب درسک گرمی ہوتی ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آبشاروں سے آ رہا ہوتا ہے, وہ پیے, اس کے پینے کا الگ مزہ. وہ پانی جو آسمان سے برف گری تھی وہ پگھل کے وہ پانی بنا ہے, تو آپ اس کو پیے گے تو یہ چلتا ہوا پانی ہے, رکا ہوا پانی کیچڑا بن جاتا ہے. تو اسی لیے زکوٰۃ رکا ہوا مال وہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا. اچھا ہے کہ آپ اس میں سے خرچ کر دیں. اور اسلام کتنا مانگ رہا ہے, آپ سے پہلی امتوں کو 40% مانگا تھا, 100 روپے میں 40 روپے دے دو, ہر حال میں دینا ہے, اور آپ سے تو 2.5% مانگ رہا ہے. آپ اس کی بھی ہم نے پوری ادا نہیں کرتے, اس میں بھی ڈنڈی مارتے, کوئی آدھی فیصد کوئی پاؤ فیصد 2.5% تو بہت بڑی بات ہے. اگر یہ دے دیں تو یہ غربت نہیں رہے گی پاکستان میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزی ہم دیتے ہیں, سب کچھ ہم کر رہے ہیں, پھر بھی تم اوندے گرے جا رہے ہو. محبوب برحق کی طرف آؤ. پریشانی کس بات کی ہوتی ہے انسان کو؟ سب سے بڑی پریشانی انسان کی روزگار کی ہے. وہ صبح اٹھتا ہے روزگار کے لیے پریشان ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے, تم پرندوں کی طرح توکل کرو. تمہاری انہیں پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہاں جاب ہو رہی ہے, کہاں آفس ہے, کہاں جانا ہے. وہ نکلتے ہیں گھونسلے سے اور ان کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے. تمہیں بھی پیٹ بھر کے روزی دے گا. بس توکل کی ضرورت ہے. اور یہ ایمان کی دولتوں میں ایمان کا اونچا ترین درجہ ہے, جسے توکل آ گیا نا, سمجھ لو اس میں مکمل ایمان آ گیا. ہم توکل نہیں کرتے, ہم اپنی جدوجہد اپنی کوشش, بندہ کرے نا توکل تو پھر تو اقبال کیا کہتے ہیں, تجھ کو میں بتاتا ہوں, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. یہ تقدیر امم یہ تھوڑی کہ دن اور رات روٹی کے لیے پریشان ہو جا. پھر تو تقدیر امم یہ ہے شمشیر و سنان. وہ کہتے ہیں دوسرے مصرے میں کہتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنان اول, طاؤس رباب آخر. ہم کس میں پڑ گئے؟ حکمران اس نشے میں پڑ گئے, غزل میں پڑ گئے, گیت میں پڑ گئے, شراب میں پڑ گئے. شمشیر و سنان. اسلام یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پھیلا, وہ اخلاق سے پھیلا, کردار سے پھیلا. صحیح ہے, حضور نے معجزات نہیں دکھائے. آج چینلوں پہ وہ ایک انجینئر ہے, اس کا نام انجینئر ہے, وہ انجینئر نہیں ہے, اس کا نام انجینئر ہے, بے وقوف ہے, وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, وہ جو ہے نا جاہل ہے. اچھا, ایک ہوتا ہے ان پڑھ جاہل, ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل. ان پڑھ جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہی برباد کرتا ہے. پڑھا لکھا جاہل وہ ہوتا ہے جو خود بھی برباد ہوتا ہے اور ہزاروں کو برباد کر دیتا ہے. وہ تو میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں, وہ فوراً کلیم کرتا ہے میں تو پڑھا لکھا ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں. ابھی جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے نا, وہ اپنی غلط لام کاف میم جیم تعبیرات جو کرتا ہی ہے, رب تو ہوا نہیں لام کاف میم جیم میں, لیکن وہ جو کرتا ہے تو پھر اگلے کی زندگی برباد کر دیتا ہے. ان پڑھ جاہل فلسفی کتاب میں لکھا ہے اکیلے ڈوبتا ہے, پڑھا لکھا جاہل پوری قوم کو لے کے ڈوبتا ہے. تو انجینئر اس کا نام ہے, کسی کا نام کچھ بھی سکتا ہے. لوگ رکھ دیتے ہیں نا, ایک پرندہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں اس کے پٹھے, تو پھر وہ جو چوپائے کا نام رکھ دیتے ہیں اس کے بچے. تو یہ اساتذہوں میں ایسا بھی ہوتا ہے, تو وہ اپنے شاگردوں کو بول دیتے ہیں جب ہم نام رکھ دیتے ہیں, لیکن اس کا نام جو خود رکھا ہے انجینئر, اس کا نام انجینئر. وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات نہیں دکھائے, ان کے اتنے معجزات کا ظہور نہیں ہوا, وہ نہیں کریں, تو یہ تمہارے بابا اتنی کرامت دکھاتے ہیں, تو یہ سب غلط بات ہے, جعلی بات ہے. نہیں,
یہ جعلی بات نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات اس لیے دکھائے کہ آپ اس مقام پہ تھے کہ آپ کا چہرہ ہی کافی تھا. سبحان اللہ. یہ جو بابا ہے رسول اللہ کے مقام پر نہیں ہے, انہیں کرامت دکھانی پڑتی ہے. اور کرامت ولایت کے اندر کوئی بہت خوبصورت چیز نہیں کو سمجھی جاتی. ولایت کی خوبصورتی نہیں کرامت, ولایت کا نقص ہے کرامت. کہ مجھے بتانا پڑے بھئی, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں عالم ہوں, میں بتاؤں کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہوں, میں بتاؤں کہ میں یہ ہوں, میں بتاؤں وہ کہوں, نہیں, آپ سے مل کر ہی پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں. اگر مجھے بتانا پڑے کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں بولوں میں مسلمان ہوں, زبان سے بولنی ہوتی پڑتی مسلمان کو, اس کا کردار, گفتار, انداز, اطوار بتاتے ہیں. ہمارے یہاں مسلمان بتانا پڑتا ہے آئی ایم دا مسلم. کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہے ہوتے تو لوگ پوچھتے ہیں. مسلمان تو ایسا ہو کہ اسے پوچھنا نہ پڑے. یہ ہے کمال, یہ ہے کرامت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے وجود سے معجزات کا اظہار ہوتا تھا خود بخود ہی. آپ کس آئینے میں تصویر دیکھتے تھے, اپنی چہرہ دیکھتے تھے اور بال جھاڑتے تھے اور داڑھی کی خط وغیرہ صحیح کرتے تھے. وہ آئینہ جب آپ کا پڑتا کیا فرمایا اپنی دنیا سے, تو ام سلمہ نے ان کو دے دیا, ام سلمہ کو دے دیا وہ آئینہ. اب وہ آئینہ آپ نے ام سلمہ کو دیا تو ام سلمہ نے رکھا, تو جب صحابہ کرام کی حالت غیر ہو جاتی نا, صحابہ کو لگتا کہ اب ہمارا دم نکل جائے گا, اب محبوب کے فراغ میں نا جان چلی جائے گی, اب نہیں بچوں گا میں. تڑپنے لگتے. صدیق اکبر آئے نا, حبیب آیا, دیکھا تو کوئی مرض نہیں, اس کو تو کوئی مرض نہیں, جگر بھی صحیح ہے, دل بھی صحیح ہے, گردے بھی صحیح ہے, سارے جسم صحیح کام کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عمر بن خطاب پوچھنے لگے, یار صدیق اکبر پھر مسئلہ کیا ہے, یار ابو بکر پھر مسئلہ کیا ہے, کیا بیماری ہے. صدیق اکبر کو جلال آ گیا, فرمانے لگے عمر زیادہ بکواس نہیں کر, تجھے پتا نہیں ہے میرا مسئلہ کیا ہے. میں رسول اللہ کو نہ دیکھوں تو جی نہیں سکوں گا. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے حضور کا دیدار چاہیے, وہ نہیں ہو سکے گا تو جی نہیں سکوں گا. اسی لیے تو جب شادی کی نا صدیق اکبر کی بیوہ سے عمر بن خطاب نے, تو یہی کہا تھا کہ میں نے اس کی شادی نہیں کی کہ مجھے کوئی شادی کی خواہش ہے, اور اگر کوئی خواہش ہوتی کسی جوان لڑکی سے کرتا. وقت کا امیر المومنین, لیکن ایک بیوہ سے, ایک بوڑھی جو سنیاس کو پہنچ چکی ہے, اس سے شادی اس لیے کر رہا ہوں, اس سے شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ بس صدیق اکبر کے اندرونی حالات جو باہر نہیں پتا وہ معلوم کر سکوں. تو بتایا کہ وہ حضور کے اندر محبت میں ایسے تڑپتے تھے کہ ان کے منہ سے دھواں نکلتا, اور اس دھوئیں سے چھت خالی ہو گئی تھی, اس دھوئیں سے چھت خالی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ جو گوشت پکتا تھا, میں کہا گوشت نہیں پکتا تھا, وہ ان کا جگر جلتا تھا محبت رسول میں, اور دھواں سے جو اٹھتا تھا جو خوشبو آتی تھی, وہ خوشبو جو باہر جا رہی ہے وہ خوشبو اس کے اندر جگر کی جلنے کی ہے, وہ عشق مصطفیٰ میں وہ چل رہا ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, اقبال کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا ایسا دوسرا آئینہ, نہ دکان ہے آئینہ ساز میں, اس کی تو پوری دکان میں اللہ کی پوری کائنات کے اندر ویسا کوئی دوسرا آئینہ ہی نہیں ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا ایسا دوسرا آئینہ, نہ کسی کے بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں, نہ کسی کے خیال میں وہ آئینہ ہے, اور نہ کسی ماں نے ایسا پیدا کیا ہے, نہ کر سکے گی, اور نہ اللہ کی پوری کائنات میں ہے. اللہ قادر مطلق ہے, دوسرا آئینہ سے بنانے نہیں ہے. تو اسے دیکھوں نہیں نا تو تڑپ لیتا ہوں. صدیق اکبر کا عالم تھا. تو میں آپ کو بتاتا, صحابہ کرام جب تڑپتے نا تو ام سلمہ کے دروازے پہ چلے جاتے, کہتے کہ میرا دم نکل جائے, مجھے ایک بار حضور کی جھلک دکھا دے. تو وہ آئینہ دے دیتی, ام سلمہ آئینہ دیکھتی نا تو وہ آئینہ دیکھتے. جب وہ آئینے کو دیکھتے نا, خدا کی قسم حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے, آئینے کو دیکھتے تو اس میں رسول خدا کی صورت نظر آتی, وہ مچل جاتے صحابہ,
صحابہ مچل جاتے, اصحاب کا عالم یہ مچل جاتے, بس حضور کی صورت دیکھنے کی تڑپتے تھے, دیوانے تھے, اور ایسا لگتا جیسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام کریں گے. صورت ایسی ہوتی تھی کہ کوئی کلام, ابھی کوئی بات کہنے والے ہیں, کچھ کرنے والے ہیں, اور اس آئینے میں آقا علیہ السلام کی اس آئینے تصویر رکھی ہے, لیکن نبی علیہ السلام وہ جب دیکھ صحابہ کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے, پھر قرار آ جاتا, پھر 15-20 دن مہینے قرار آ جاتا. ایسے رسول کا میں امتی ہوں, میں اس کا امتی ہوں. اب میں نے اگر اسے اپنے دل میں بسایا ہے تو لیمپ کے اندر کی لائٹ لال, پیلی, نیلی, ہری, مختلف 12 رنگوں کی آتی ہے, جس رنگ کی لگائیں اس رنگ کا امپیکٹ آتا ہے. تو جسے میں نے اپنے سینے میں رکھا ہے وہ جیسا ہوگا, وہ ایسا امپیکٹ نہیں آئے تو پھر میں جھوٹا ہو جاؤں گا نا. تو یہ حضور سے بولنا نہیں پڑتا کہ میں عاشق ہوں رسول اللہ کا, وہ تو ساری چیز بتا دیتی ہے کہ آپ عشق مصطفیٰ کے اندر ہیں, آپ حضور کے عاشق, یہ رویہ بتاتا ہے انسان. یہ اب وہ آیت کیا کہتی ہے سورہ فاتر کی, یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 4 ہے, اور اس میں وَأَن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلُ, کہ اگر تم سے پہلے پیارے محبوب اگر تمہیں جھٹلا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں, تم سے پہلے سارے بے شمار رسول کو جھٹلایا گیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, آگے ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگوں, سب کام اللہ کی طرف ہی پہنچتے ہیں, اللہ کی طرف جانا ہے پھرنا ہے. اور اے لوگوں, یا ایھا الناس ان وعد اللہ, بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے, حق سچ ہے. کیا ہے آگے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اب کیا ہے اللہ فرما رہا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی. ہمیں جو چیز دھوکہ دیتی ہے نا وہ دنیا کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی ہمیں دھوکہ دیتی ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی. اللہ کا جو حلم ہے نا, حلم کہتے ہیں اس کے رحم معاف کرنے کی صلاحیت کو. اور جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک. یہ کوئی پڑھنا جس طرح سے اگر کوئی ثنا نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے, یہ واجب نہیں ہے, تو یہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. یہ بزرگوں کا شیوا ہے کہ وہ نماز کے اندر اور کچھ, یہ حاملان عرش کی دعا ہے. عرش کے 8 فرشتے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے, 4 پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک, اور 4 پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک, جو علی علمک بعد علمک, یعنی علم کے بعد بھی تیرا حلم, تجھے پتا ہے کہ کیا کیا قصور کیے ہیں, کیا کیا قصور کیے بندے نے تجھے پتا ہے, لیکن جو تیرا حلم ہے وہ اس پہ غالب ہے, وہ اس پہ غالب ہے. اسی طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک, اور تیرے معاف کرنے کی صلاحیت, تیرے انتقام لینے, بدلہ لینے, قدرت پر غالب ہے. اللہ کی معاف کرنے کی صلاحیت کس بات پہ غالب ہے کہ وہ آپ کو سزا دے. اس بات پہ غالب کیا چیز ہے, اس کے معاف کرنے کی صلاحیت. اسی لیے جو ہم ہنستے نہیں ہیں نا, بہت ساری گناہ کر کے بھی ہم نکل جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں, اللہ بچا لیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, صرف نظر کر دیتا ہے, پوچھتا نہیں اپنے بندے سے. وہ اسی وجہ سے بس کہ اس کے معاف کرنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ اس کے بدلہ لینے پر غالب ہے, اس کے انتقام لینے پہ غالب ہے, تو اس کی قدرت پر معاف کرنے کی صلاحیت غالب ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے وہ دنیا دھوکہ نہ دے, اور وہ کیوں دھوکہ نہ دے, یہ دنیا کی زندگی تجھے دھوکہ نہ دے, اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے, وہ بڑا فریبی, وہ بڑا فریبی شیطان تمہیں اللہ کے حلم پہ دھوکہ نہ دے. اگلی آیت نمبر 6 میں ان الشیطان لکم عدو, یعنی کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. فاتخذوا,
اور تم بھی فاتخذوا عدوا، اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے اعمال میں نہیں ہے. شیطان ہم حسین کی حمایت تو کرتے، یزید کو دشمن نہیں سمجھتے. نہیں، یزید اور یزیدیت، وہ اعمال ہو، وہ کردار ہو، کچھ بھی ہو، اسے دشمنی بھی سمجھنی ہے. 3 امام نے کوئی مسئلہ نہیں دیا یزید کے مسئلے پر. ایک امام احمد بن حنبل نے کہا یزید کافر ہے، یزید فاسق و فاجر و کافر ہے. ایک امام نے کہا، 3 اماموں نے کہا. تو لوگ ہمیں کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں اس بات کا کہ 3 اماموں نے نہیں کہا اور ایک نے کہا، تو آپ کے 3 امام کیوں خاموش رہے؟ تو قربان جاؤں میں، اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے کہنے لگے کہ میں یزید کو کافر کہہ کر کوئی چھوٹا گناہگار ثابت کرنا نہیں چاہتا. یہ چھوٹی سی بات ہو گئی، اس کا جرم اس کفر سے بہت بڑا ہے. امام کہہ رہے کافر کہہ دیتا، صرف کافر کے زمرے میں آتا. نہیں، وہ کافر نہیں ہے، وہ تو ایسے گناہ کا مرتکب ہوا ہے کہ اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے. ناموسول رسالت کے مسئلے کا کیا 295C پر اہل سنت کا جو موقف ہے کیا ہے؟ جس کو گستاخی کی اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا. حشر کا معاملہ ہے. دنیا میں اس کی سزا من سب نبیت فقط، اس کے گردن کو کاٹا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا حق ہے، انہوں نے بھی زندگی معاف کیا، وہ الگ بات ہے. جن 6 مردوں اور 3 عورتوں کے بارے میں کہا تھا، ان میں سے بہت سو کو رسول اللہ نے معاف کر دیا. صحیح ہے، بہت سو کو معاف کر دیا. اس میں یزید کی دادی ہندہ بھی تھی، انہیں ہی معاف کر دیا نبی علیہ السلام نے. ہندہ کو معاف کر دیا، ان کی دادی کا نام تھا 3 عورتوں کو، لیکن معاف کر دیا. وہ منہ چھپا کے آئی تھی اور کہا میں ایمان لاتا، میں آپ پہ بیعت کرتا. پھر حضور سے پوچھا، مجھے پہچانتے میں کون ہوں؟ میں ہندہ ہوں. اتنی بات کری ہے اس نے، حضور نے معاف کیا ہے اپنی حیات میں. لیکن نبی وسلم کے پردہ کرنے کے بعد حضور کا حق کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ کے حق کو معاف کر سکے. کوئی رسول اللہ کے حق کو معاف کر سکے، یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے. تو بس یہ رسول کے پاس ہے. دنیا میں سزا کیا اس کی؟ سر قلم ہوگا. اب آخرت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا چاہے تو آپ کے پاس اختیار حضور کر دیں. ہمارے پاس اختیار نہیں. اس لیے اہل سنت کا موقف ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بس کو سر قلم کی سزا دی جائے، اسے پھانسی میں لٹکایا جائے، اس نے گستاخی کی تو گستاخی ثابت ہو جائے. آپ اپنی تحقیق کریں، سارے بیانات لیں، سارے گواہوں کو لیں، لیکن جب گستاخی ثابت ہو جائے پھر اب کوئی اور بات نہیں بچے گی، پھر یہی بات بچے گی بس. تو اس سزا دی جائے گی، اس کو معاف ہی نہیں ہو سکتی، چاہے پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی چاہے. اس کو وہ ٹرمپ کتا چاہے تو بھی معافی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. اچھا، آگے اس آیت کے اندر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تو وہ اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں سے ہوں، یعنی وہ اسے ہی بہکاتا ہے جو اس کا گروہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہ ہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں. جاہل کو علم نہیں ہوتا اور ان پڑھ کو بھی علم نہیں ہوتا. جاہل اللہ سے نہیں ڈرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو غافل کر کے مارتا ہے، غفلت میں مارتا ہے. نماز تو امام حسین بھی پڑھ لیتے، اور نماز تو جو ہے شمر، بصر بن سعد، طارق بن اشش یہ بھی پڑھ لیتے. ایک نماز وہ تھی جو حسین کی نماز ہے، جس میں علی اکبر اذان دے رہے ہیں اور یہ اللہ سے قریب کر رہے ہیں. یہ نماز انہیں اللہ سے اور قریب کر رہی ہے، اللہ کی قربت عطا فرما رہی ہے. اور ایک نماز ایسی جو شمر کی نماز ہے، بصر بن سعد کی نماز ہے، یزیدیوں کی نماز ہے، انہیں اللہ سے دور کر رہی ہے. جو اللہ سے دور ہوتا ہے
وہ بھی سمجھ رہا تھا اتنے سال سے میں 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو حافظ قرآن بھی ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, روزی بھی رکھتا ہوں, سارے نیک کام کرتا ہوں. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی نماز اسے اللہ سے دور کر رہی ہے. یہ بڑا اہم فلسفہ ہے آج کی اس بزم کا, اس نشست کا. اگر یہ نقطہ سمجھ گیا, ایک نماز وہ ہے جو اللہ سے قریب کر رہی ہے اور ایک نماز وہ جو اللہ سے دور کر رہی ہے, تو ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ ہماری نماز کون سی ہے, میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں, دور ہو رہا ہوں. ورنہ اللہ غافل کرتا ہے, اور جو دور ہو رہا ہے نا وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ آخر زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پانچے ڈخنوں سے بہت زیادہ اوپر ہوں گے, ان کے سر پہ کوئی بال نہیں ہوگا, ان کی نشانی بتائی دی, کوئی بال نہیں ہوگا سر پہ, اور ان کے سجدے ایسے ہوں گے, لمبے سجدے, لمبے لمبے قرآن پڑھیں گے, سجدے کریں گے, ہر وقت تبلیغ میں رہیں گے, بستر اور لوٹا تو اٹھا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک بھی جنتی نہیں ہوگا. رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان کے دل میں میری محبت نہیں ہو. اپنے دل کو ٹٹولیں جیسے عمر بن خطاب نے ٹٹولا, سب چیزوں کو رکھا سامنے اور دیکھا دل میں اس کی محبت زیادہ ہے یا اللہ رسول کی زیادہ ہے. نہیں, اولاد سے زیادہ اللہ رسول کی, ماں سے زیادہ اللہ رسول کی, گھر سے زیادہ اللہ رسول کی, اموال سے زیادہ اللہ رسول کی, سب چیزوں جائیداد سے زیادہ اللہ رسول کی. لیکن جب اپنی جان رکھی, سچے لوگ تھے نا, اپنی جان رکھی, اگر میری جان پر وقت آ جائے, اب میں اپنی جان بچاؤں گا رسول خدا کی, تو میری جان میرے دل میں ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ رکھتا ہوں. تو آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان سے زیادہ, اپنی جان کے بعد ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا, پھر سینے پہ ایک ہاتھ مارا. وہ ہاتھ سزا کے طور پہ نہیں مارا, سینہ صاف کرنے کے لیے مارا. نبی علیہ السلام کی یہ جو انگلیاں تھی نا وہ لگی سینے پہ نا, تو سینہ صاف کر گئی. سبحان اللہ. جیسے ڈسٹر پہ ڈسٹر ہوتا ہے نا, ہاتھ لگتا ہے بورڈ پہ تو یہ ہاتھ صاف کر دیتا ہے, بورڈ صاف ہو جاتا ہے. وہ صاف ہو گیا, اس سے بات چلی گئی. اس ہاتھ کے بعد حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد, بس اس لمحے کے بعد سے اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. سبحان اللہ. ارے تکبیر, اللہ, ارے صلاۃ یا رسول اللہ, ارے حیدری یا علی, ارے غوثیہ. اب وہ عمر ہے اور دارالامارت کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے. مصر کے, شام کے مختلف شہروں کے گورنر آئے ہوئے ہیں, شہروں کے گورنر آئے ہوئے ہیں, اور گورنر بیٹھے ہوئے. جیسے ہمارے ایک میٹنگ ہوتی ہے نا, وہ مختلف بیرکس کے فوجی جرنیل آتے ہیں, میجر آتے ہیں, وہ سارے بیٹھتے ہیں. کور کمانڈر میٹنگ ہوتی ہے, کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے. وہ شہر کی حالت تبصرہ ہوتا ہے, اب یہ ملک کی حالت تبصرہ ہو رہا ہے. تو جب یہ بات ہو رہی تھی نا, تو حضرت عبداللہ بن عمر آئے, عمر کے بیٹے آئے. میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی, عمر کے بیٹے آئے, دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اب جو دروازے پر گیٹ کیپر تھا, جس کی ڈیوٹی تھی کہ اندر جا کے بتائے, اس نے بتایا امیر المومنین عمر بن خطاب کے کان میں کہ حضور آپ کے جو نا صاحبزادے عبداللہ بن عمر باہر کھڑے, ان کو آپ سے ملنا ہے. آپ نے منع فرمایا کسی کو باہر ٹھہرے, جب میٹنگ ختم ہو گئی تو ملوں گا. کھڑے رہے, تھوڑی دیر گزری, آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا. امام حسین آ گئے. امام حسین آئے, پوچھا یہاں کیوں پڑھے آپ؟ اب امام حسین پوچھ رہے ہیں یہاں کیوں پڑھے آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بابا جان سے ملنے آیا تھا, لیکن وہ میٹنگ ہو رہی ہے, سارے گورنر آئے ہیں, اس لیے میں آ رہا ہوں. اندر آئیے آدمی. انہوں نے کچھ کہے بغیر, امام حسین نے کچھ نہیں کہا, واپس پڑھ رہے. ابھی پلٹے تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ حضرت عمر بن خطاب باہر آ گئے. کون آئے تھے؟ کیوں محبت کرتے نا, آل رسول تھے, تو آل رسول کی خوشبو بتا رہی ہے. سبحان اللہ. کہہ رہے کون آیا تھا؟ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں. بیٹے کا تو بتا دیا تھا گیٹ کیپر نے, لیکن اور کسی کا بتایا نہیں تھا. کہہ رہے کون آیا تھا؟ میں کہا حسین بن علی آئے تھے. ننگے پاؤں دارالامارت سے دروازے تک آئے تھے, پوچھ رہے کون آیا تھا. اب وہ ننگے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا. میٹنگ میں ہوتے تو میٹنگ اتار دی,
होता है, अपने कैप उतार देते हैं। कोर्ट कमांडर से बैठते हैं तो कैप उतार देते हैं मीटिंग में कैप नहीं पहनते, मीटिंग में कैप उतार के मीटिंग होती है, उतार दी थी। अब वो नंगे सर और नंगे पैर, आपको समझाने के लिए, नंगे सर और नंगे पैर, अरब की तहजीब नहीं है, ऊपर से बाहर निकलते नंगे सर। नंगे सर गुर्बत की अलामत होती है, इसीलिए जब आप हज पे जाते हैं ना तो अपना सर खोल देते हैं, वरना आपको हुक्म है नमाज पढ़े तो टोपी पहने, सर ढके, क्योंकि अल्लाह को फरमा रहा है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ऐ लोगों तुम अल्लाह के फकीर हो, तुम्हें फकीरी गुर्बत दिखानी है। एहराम से हाथ भी बाहर होता है, सर भी बाहर होता है, पैर भी नंगा होता है, ना पाँव में जूती ना सर पे टोपी। अब वो भागे, ये गुर्बत बता रहा हूँ मैं अमीरुल मोमिनीन की, जो चार खलीफा का, चार बड़े आज़म का खलीफा है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उसकी फैली हुई सल्तनत दूर दराज तक, इतना बड़ा शख्स चार बड़े आज़म का खलीफा होकर वो नंगे पाँव भागते 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 इमाम हुसैन के पास गए। अच्छा, पीछे से आवाजें नहीं दे रहे, अदब का तकाज़ा देखें, ये अल्लाह और उसके रसूल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का अदब है। अच्छा, बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि इश्क का जो पहला करीना वो अदब है, जो अदब करेगा समझ लो वो इश्क करेगा, सुभान अल्लाह। जो अदब ही नहीं करता वो इश्क नहीं करता। पीछे भाग रहे वो चल रहे, नंगे पाँव जो बंदा भागते तो आवाज नहीं आती, ये समझते इस बात को, नंगे पाँव भागेंगे तो आवाज नहीं आती, चप्पल पहन के भागेंगे चप्पल की आवाज आती है, जूते की आवाज आती है, नंगे पाँव की आवाज नहीं आती। पाँव नरम होते हैं, वो नरम होते हैं ना तो दबते रहते हैं जमीन के साथ, और दबते रहते हैं और आप भागते रहते हैं, आवाज नहीं पैदा करते। अल्लाह ने आपके वजूद को ऐसा बनाया है कि आप बाहर के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद भी हैरत है, छोटा सा दिमाग है, वो हमारे कंट्रोल भी नहीं रहता, हर वक्त गर्मी का आ जाती है और वक्त शॉर्ट होने लगता है और दिमाग गर्म हो जाता है। इसको आसान बनाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो भागे और पीछे से गए, और पीछे से गए और इमाम हुसैन सामने पहुंच गए। उन्होंने कहा, बेटा आप आए थे, या इब्ने अखी, ऐ मेरे भाई के बच्चे, ऐ मेरे भतीजे, तुम आए थे तो मुझे बुला लेते। बस दो जुमले पढ़ूंगा मैं, बड़ी काम की बात। आप आए थे तो बुला लेते, बता देते, अंदर पैगाम भेज देते। क्योंकि जब आपका बेटा घंटे भर से या उससे ज्यादा या उससे कम कुछ टाइम से खड़ा हुआ था और उसे इजाजत नहीं मिली, तो मैं क्या पैगाम भेजता? तो कहने लगे, वो उमर का बेटा था, आप खातूने जन्नत के बेटे हैं, सैयदा फातिमा ज़ोहरा के बेटे। आपका मुकाम और उसकी माँ का मुकाम बराबर नहीं है, तो आपका मुकाम और उसका मुकाम कैसे बराबर होगा? ये इमाम हुसैन, ये इमाम हुसैन, ये उन्होंने कहा ना खेमा डालो, मैं मौलवी को लिखे नहीं दूंगा। वो हुसैन अब 7 मुहर्रम आई, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम को मैं वाक़यात बयान करूंगा, सिर्फ मैं हुर की शहादत आज बयान कर दूं। 9 मुहर्रम को जब सुबह हुई ना और आपने अपने भाई को भेजकर टाइम ले लिया एक दिन का, तो वहाँ पे सिपा सलार भी सारे जर्नैल जितने सिपा सलार थे, हुर, शिमर, तारिक बिन अशश, सैयद उर्मिला बिन ताहिर, ये सारे, और पसर इब्न साद इनका कमांडर इन चीफ था, सबकी मीटिंग हो रही है। मीटिंग इनकी टाइम ले लिया, तो मीटिंग ये हो रही है, टाइम क्यों लिया, इस बात पे गौर हो रहा है, मीटिंग में टाइम क्यों लिया था। तो मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें कर ली। और हुर की बेटी जो करबला के काफिले में थी, वहाँ मौजूद थी, यानी कि करबला तक पहुंची थी, वो जर्नैल अपनी बीवी बच्चों को लेकर आया था, अपने भाई को लेकर आया, अपने बेटे को लेकर आया, अपने गुलाम को लेकर आया था। और याद रखिएगा, पहले ज़माने में तरीक़ाकार होता था, अब भी होता है तरीक़ाकार, कि जो लोग, मैंने रूमियों के बारे में पढ़ा था, बहुत कसरत से पढ़ा ये बात, कि वो जो रूमी होते हैं, जर्नैल होते थे, सिपा सलार होते थे, वो अपने प्राइवेट कार्ड भी रखते थे, प्राइवेट कार्ड भी रखा करते थे। तो हुर ने भी अपना एक खादिम रखा था कार्ड अपने पास, प्राइवेट। गवर्नमेंट के कार्ड अलग मिलते हैं, गवर्नमेंट के सिपाही मिलते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, कर्नल, वो प्राइवेट सिपाही भी रखते हैं, प्राइवेट ट्रेंड अफराद रखते हैं, और उसे पैसे देते हैं, अपनी तनख्वाह से फिर उसको तनख्वाह देते हैं कि वो काम करेगा, जान देगा मेरे लिए, लेकिन मुझे हर आदमी आने देगा, बड़ा देखभाल कर।
तो उन्होंने गार्ड भी रखा हुआ था। उनकी बेटी आ गई, खेलते खेलते फरात से निकली और ख़याम हुसैनी की तरफ चली और चली गई। इमाम हुसैन ने देखा तो बुलाया प्यार से, आओ बेटे इधर आ जाओ। इमाम हुसैन ने प्यार से बुलाया। बच्चों को प्यार करें ना तो बच्चे करीब आ जाते, मानुस हो जाते हैं। बच्ची करीब आ गई, उन्होंने कहा आओ बेटा मैं तुम्हें मिलाऊं तुम्हारी दोस्त, यानी कि तुम्हारी हम उम्र से मेरी बेटी है और मेरा बेटा है असगर 6 महीने का छोटा सा, और मेरी बेटी है उसका नाम सकीना है। ये देखो इससे दोस्ती कर लो, और जब तुम्हारा दिल चाहे ना खेलने को तुम इसके पास आ जाओ। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को पता है आज 9 मुहर्रम, कल 10 मुहर्रम होगी, कल के बाद ना मैं होगा, ना ये खैमे होंगे, ना ये काफिला होगा, ना ये रौनक होगी, कोई नहीं होगा। खून ही खून और लाशें लाशें होंगे सैयदातों के और असहाब हुसैन के और अंसार हुसैन के। उसके बाद इमाम हुसैन ने बच्ची को करीब बुलाया, प्यार किया, और प्यार करने के बाद उसे एक जोड़ा दिया। कहा बेटा इस गरीबुल वतनी में तुम्हारी कोई और खातिर मदारत तो कर नहीं सकता। करबला कब्र है, तुम्हें पता है पानी बंद है, 7 को बंद हुआ, 8, 9, तीसरा दिन आज पानी बंद है। मैं तुम्हें एक गिलास पानी का भी नहीं पूछ सकता, खुद मेरे बच्चे प्यासे। लेकिन बेटा ये देखो, ये सकीना का सूट है, ये नया जोड़ा है कोरा, ये तुम रख लो हमारे तरफ तोहफे में, और ये उसकी बालियाँ हैं सोने की, ये तुम तोहफे में रख लो। जब तुम्हारा दिल चाहे ना खेलने का सकीना के साथ तुम यहाँ देना। बच्ची को प्यार किया, बच्ची ने तोहफे लिए, चली गई। बच्चे होते हैं, सारा अहवाल माँ को क्या सुनाया, माँ सुन के रो पड़ी। कुछ भी हो, जैसे कहा था ना ये चेहरा किसी झूठे का नहीं सुनता, रसूल अल्लाह का चेहरा देखकर, तो औलाद रसूल का किरदार, ये किरदार बागियों का नहीं हो सकता। जो पैसे की हवस रखता हो, जो हुकूमत चाहता हो, जो अमानत चाहता हो, इल्जाम तो यही लगा दिया ना। आजकल अच्छे लोगों पे बहुत इल्जाम रखते हैं और बड़ा प्रोपेगेंडा होता है इनका, सोशल मीडिया पर बड़ा बदनाम किया था उनको, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने दीन का काम करते रहते हैं, दीन का काम करते रहते हैं, परवाह नहीं करते इल्जाम लगाने वालों की, उसको जवाब भी नहीं देते। तो वो जो है माँ कहने लगी कि हमने तो ये सुना था कि ये बागी हैं, ये लड़ने आए, ये यजीद को मारने आए, हुकूमत छीनने आए, ये करने आए। ये तो इनके किरदार से नहीं लगता कि ये बागी हैं। ये तो उनका किरदार बता रहे हैं, बागियों का किरदार ऐसा नहीं होता। वो सोना देते नहीं, ये सोना छीनते हैं, माल देते नहीं, माल देते हैं। मीटिंगें हुई, दिन गुजरा, रात हुई, जब रात का अंधेरा छाया तो ईशा की नमाज के बाद हुर आया अपने खैमे में, घर पहुंचा तो दिन भर का थका आ रहा था। उसने ताज़ा मुँह हाथ धोना चाहा, जब मुँह हाथ धोना चाहा ना उसने तो पानी मंगाया, खादिम ने पानी लाकर वो पानी से मुँह धो रहा है, हाथ धो रहा है, और किसी के रोने की आवाज़ आ रही। पीछे देखा, आगे देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर अपने मुंह पे पानी डाल रहा है, कुल्ली कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अल-मुक़्तसर समझ लिया वजू कर रहा है। तो फिर आवाज आई, ऐ हो मेरे बच्चे प्यासे, और तू यहाँ पर बेदरेक पानी बाहर है। अल्लाह अकबर। बस ये लफ्ज का सुनना था और समझ गया कि ये आवाज ख़याम हुसैनी का पैगाम है। अल्लाह, ये आवाज ख़याम हुसैनी का पैगाम है। बड़े एहतियात से जुमले सवाल कर रहा हूँ ताकि पैगाम हुसैनी पहुंचे, वरना जिसने फितना पैदा करना है ना, उस तकरीर में भी जो बात हमने बताई वो तो समझेगा नहीं, वो लफ्ज और जुमले को लेकर उसकी टांग तोड़ के एक नया मफहूम निकाल कर वो अपने काम को शुरू कर देगा। लेकिन अल्लाह को खुश रखे और आपको हुसैन का गम अता फरमाए कि आप यहाँ इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए, जमा हुए। तो वो खैमे में गया, अब बेकरार है, नेवाला तोड़ा, बीबी ने खाना ला कर रखा, नेवाला तोड़ा, पहला नेवाला उठाया, मुंह के करीब ले जाने लगा, वो करीब नेवाला ले जाने लगा। जब मुंह के करीब नेवाले
एक तो उसका दिल वो जुमले को कान के अंदर बार कष्ट बार बार दोहराई जा रही है, मेरे बच्चे प्यासे और तू यहाँ पानी जाया कर रहा है। बस ये जुमला सुनना था, जो बार बार सुना ना तो वो बात कष्ट कानों में, वो लुकमा उठाकर सालन में डुबो के मुंह करीब ले जाकर वापस रख दिया। बीवी ने पूछा क्या हुआ, उन्हें पूछा, टहलने लगा बेकार, खैमे में टहलने, कल जंग नहीं होनी चाहिए। उन्हें क्या कहते हो जंग के बारे में, उन्होंने कहा बसर मिसाल ने कहा हर कीमत पे कल जंग होगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जेरो जबर हो जाए, कल जंग होगी, या तो हुसैन बैक कर ले या बस फिर जान दे के उनका सर यकदस मैं वहां तक बस लेके जाऊंगी जीते दरबार में, और फिर मेरी पास हाथ में रहेगी गवर्नरी। फसर अपने साथ को ईरान की गवर्नर ही मिली थी, बस उसका लालच था कि मैं किसी तरह से भी उस गवर्नरी को पालूंगा, गवर्नर बना दिया। फसर अपने साथ तो जुमला भी याद है, सब कुछ याद आ रहा है। उन्होंने कहा तुम्हें पता है क्या हुआ सुबह दिन में? कहने लगे नहीं मुझे नहीं पता। तो कहने लगे कि हमारी बेटी खयाम हुसैनी गई। अब गुर बेकरारी का आलम में जब खयाम हुसैनी का सुना ना तो वो दिल की दुनिया तो वैसे ही रोशन हो गई थी। पूछा क्या हुआ, क्या किया इमाम हुसैन ने मेरी बेटी के साथ, क्या रवैया क्या सलूक किया, सुनना चाह रहा था ताकि एक हिम्मत और मिल जाए। मैं इरादा कर चुका हूँ किसी काम की करने का, ये साहब आए, वो भाई आए, कोई आया, आओ चलो नमाज पढ़ने चले, नमाज पढ़, अरे हाँ यार चलो नमाज पढ़ के आते। उससे जो एक जुमला एक और कह दिया ना, मेरी हिम्मत बन गई। मैं चाह रहा था कि उठूं और जाऊं, अपने दोस्तों से निकलूं, कह दिन से नमाज पढ़ूं, लेकिन इसके कहने ने वो काम कर दिया। अब वो बीवी से पूछ रहे क्या कहा, क्या हुआ? मैं गई थी, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं लगता ये बात इतना जिस शफकत से मेरी बच्ची को मोहब्बत से जो दी है मोहब्बत, और जो सब कुछ तोहफे दिए किया है, जैसा कलाम किया है, ए हुर इतनी मोहब्बत से तो अपनी बच्ची से हम खुद बात नहीं करते। सुभान अल्लाह। जो क़याम हुसैनी मोहब्बत मिली है इतनी तो हम भी नहीं देते। उन्होंने कहा मैंने भी फैसला कर लिया, हुसैन को मैंने फंसाया था, बस दो जुमले रह गए। हुसैन को मैंने फंसाया था, मैं माफी मांगने जा रहा हूँ। हुसैन मेरी गर्दन मारते हैं, मैं तैयार हूँ। बुलाया भाई को, बेटे को बुलाया, बेकरारी का आलम, भाई को बेटे को बुलाया, गुलाम को बुलाया, कहा बेटे मेरे हाथ बांधे, हाथ पीछे बांधे, आंखों पट्टी बांधी, आंखों पट्टी बांधी। वो जो करे मैं देखना नहीं चाहता, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने अपना गुनाह मान लिया, पर मैं माफी मांगने जाऊंगा। कहा तुम दोनों मेरे बाजू पकड़ लो दोनों तरफ से, और गुलाम से कहा कि तू आजाद, कल सुबह जंग होगी यहाँ पे, उसके बाद जब ये फौज यहाँ से जाए तू आजाद है, तेरी जहाँ मर्जी हो चले जाएगी। बस इतनी बात की, गुलाम तड़प के रह गए। लगा बोला जब तुम यजीदियों में जहन्नमियों में थे तो मुझे साथ रखा हुआ था, गुलामी में मामूर रखा हुआ था, अब तुम हुसैन के खैमे की तरफ जा रहे हो, जन्नतियों में जा रहे हो, जन्नत के शहजादे के पास जा रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं इतना भी बुरा नहीं तो मेरा हक जन्नत नहीं। अल्लाह उन्होंने कहा फिर चल फिर हुसैन के खैमे की तरफ। अब चले, आँख पे पट्टी बंधी है, हाथ पीछे बंधा है, बस दो जुमले। खयाम हुसैनी पे गए, इमाम हुसैन घोड़े पर है। आप भी सोचेंगे क्या रिवायत हुई रात के वक्त, रात के दूसरे पहर में इमाम हुसैन घोड़े पे क्यों? इमाम हुसैन करबला की उस जगह पे जाना चाह रहे हैं और देखना भी चाह रहे हो, दिखाना भी चाह रहे हैं कि देखो यहाँ मेरा कौन गिरेगा, यहाँ मेरा मोहम्मद गिरेगा, यहाँ कासिम के टुकड़े होंगे, यहाँ अली अकबर को बर्छी लगेगी, यहाँ अब्बास के बाजू कटेंगे, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। वो जैसे रसूल अल्लाह निकले ना रात में और बदर में कहते पूरे रसूल अल्लाह, तो ये पूरी किरदार और गुफ्तार में हुसैन रसूल खुदा है। तो हुजूर ने बताया था देखो यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ उतैबा गिरेगा, यहाँ शीबा गिरेगा, यहाँ ये गिरेगा, वहाँ वो बदबख्त गिरेगा, यहाँ यजीद का चचा गिरेगा। तो यजीद ने क्या कहा, यही कहा था ना कि मैंने बदर और हुनैन का बदला ले लिया, मैंने बदर और अहद का बदला ले लिया। क्यों? बदर में मेरे चचा को मारा था, मेरे नाना को मारा था, हिंदा के वालिद को मारा, तो हिंदा ने कहा मेरे वालिद को मारा है अली और हमजा ने, तो कहा था हमजा का मैं कलेजा चबाऊंगी, तो कलेजा चबा लिया, कसम खाई थी। मेरे चचा को मारा था तो मैं अली को भी तकलीफ दूंगी, तो अली को तकलीफ ना दे सके तो अली के बच्चों को
کربلا میں کاٹ کے کہا یزید نے کہ آج میں نے اپنے چچا کا یعنی معاویہ کے بھائی کا بدلہ لے لیا. ان کا بھی نام یزید تھا, اس کا بھی نام بدبخت یزید تھا, اس کا بھی یزید تھا. اب وہ گھوڑے بیٹھے ہیں, امام حسین کے گھوڑے کے قریب لے کے گئے خر کو اور زین پر سر رکھ دیا, زین پر سر رکھ دیا. جب زین پہ سر رکھا نا تو سمجھ گیا کہ امام حسین کے گھوڑے کی زین ہے اور امام حسین کے پاس گئے. کلام کی آواز بھی آ رہی تھی, کان تو کھلے بیٹھے, آنکھیں بند تھی اور ہاتھ بند تھے. اب وہ کہتا ہے کہ اے ابن رسول اللہ, میں نے آپ کو روکا, میں نے آپ کی لجام فرض میں ہاتھ ڈالی اور میں نے غصہ, میں آپ کا گناہگار ہوں, قصوروار ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, اے ابن رسول اللہ مجھے معاف کر دے. اب خود رویا, مجھ سے غلطی ہو گئی مولا مجھے معاف کر دو. امام حسین کا بڑا پن دیکھیں, آنکھوں کی پٹی کھولی, ہاتھ کھولا, چہرے کے نیچے داڑھی تھوڑی پہ ہاتھ لگایا, ماتھے کو چوبا, بھائی ہم نے معاف کیا. یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے. کوئی ہمیں پتھر مار دے, کوئی ہمیں تکلیف دے, اذیت دے, تو بھی ہم اسے دعا دیتے ہیں, بددعا نہیں دیتے. مولا میں نے تو آپ کو پھنسا دیا, آپ کے پورے اہل خانہ کو پھنسا دیا. اگر میں نہ روکتا اور آپ چلے جاتے کسی اور سے تو یہ گناہ میرے سر نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ حر تم آزاد ہو. انہوں نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ کل آپ کی طرف سے لڑوں. انہوں نے کہا حر اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے, 65-68 افراد ہیں ہمارے, تم 4 افراد ہو, 72 ہو جائیں گے. اس کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اتنی 22,000 کی فوج ہے, اور کہیں کہیں لکھا ہے کہ 48,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, جتنے 22,000 کم سے کم تعداد ہے, کم سے کم تعداد جس میں سب متفق ہے نا, کم سے کم تعداد وہ 22,000 ہے. اب 22,000 کے آگے 72 لوگ ہیں, آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ بات میری ختم ہو گئی. تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم جانا چاہتے ہو تم آزاد ہو, تم رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ. اس مولا نے اب میں اپنے گناہوں کی تلافی آپ پر جان دے کے کروں. سبحان اللہ. صبح ہوئی, امام حسین سے بڑی مشکل سے اجازت دلوائی. امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. نہیں, اور تم تو ہمارے مہمان, اور تم ہمارے مہمان ہو. کیا اولاد رسول کا ظرف ہے کہ اپنے بھتیجے بھانجے کٹ رہے ہیں اور اور تم ہمارے مہمان ہو. نے کہا حضور میرے بچے کو جاتے ہیں, عبداللہ بن حر کو اجازت. عبداللہ گئے تو شمر ابن سعد, شمر اور پسر ابن سعد, یہ دونوں کیا کہتے ہیں, یہ وہی بغاوت کرنا شخص ہے, یہ وہی باغی ہے جس کے باپ نے ہماری فوج چھوڑ دی. یہ باغیوں کا خون ہے, باغیوں کی اولاد ہے, اسے چھوڑنا نہیں. جب اسے کئی زخم آ گئے نا, عبداللہ کے ساتھ کئیوں کو واصل کا جہنم کیا, کئی زخم آ گئے, نیچے آیا. جب گھوڑے سے نیچے آیا نا, بس آخری جملہ, بس گھوڑے سے نیچے آیا تو آواز دیا, یا بتی, اے میرے بابا, اور اسے آواز دی, اور زور کی آواز دی. زور کی آواز دی نا تو حر بن یزید رہائی بھی گھوڑے پہ بیٹھا, اور امام حسین بھی گھوڑے پہ سوار ہوئے. لیکن امام حسین بجلی کی تیزی کی طرح اس کے بیٹے کے پاس پہنچ گئے. پہنچے تو امام حسین کو پہنچتا دیکھ کر یزیدی فوج چھٹ گئی, پیچھے بھاگ گئی. آپ نے لاشا اٹھایا, اپنے کندھے پہ رکھا, کندھے پہ سر رکھا, اور سر رکھنے کے بعد اپنے زانوں پہ سر رکھا, اور زانوں پہ سر رکھنے کے بعد اس کی روح پرواز کر دی. آپ نے اس کا لاشا ہاتھوں میں لیا اور لے کر گنجان شہیدہ, وہ مقام جہاں پر تازے شہیدوں کے نشے تھے, وہاں پر رکھنا شروع کیا. تو لے کر وہاں جانے لگے. پھر کہنے لگا مولا یہ میرے بیٹے کا لاشا ہے, کی زحمت نہ کرے, مجھے دے دیں آپ, میرے بچے کا لاشا مجھے دے دیں کہ میں لے کے جاؤں. امام حسین نے تاریخی جملہ کہا, بس یہاں مجلس ختم, یہاں بات پوری ختم, یہ مجلس کا آخری جملہ. امام حسین نے تاریخی جملہ کہا, کہنے لگے کہ میرے نانا نے فرمایا ہے کہ کسی باپ کے جگر میں, سینے میں وہ طاقت نہیں کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے. تو اے حر, میں تجھے تیرے بیٹے کا لاشا نہیں دوں گا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد, گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد, جب امام حسین کے بیٹے علی اکبر کا لاشا اس کربلا کے بن میں اس سرزمین میں پڑا تھا, تو امام حسین اکیلے تھے, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. تو امام حسین سے اب پوچھتا ہوں مولا, آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ کوئی لاشا نہ اٹھائے. اب اس کے بعد کسی نے, کسی جگر میں, یہ کسی جسم میں, وجود میں صلاحیت نہیں کہ اپنے جوان لاشے کو اٹھا سکے.
لیکن امام حسین کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. امام حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور اٹھا کے گنجان شہیدہ لے کر آئے, اور جس کرب کے عالم میں لے کر آئے, اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ یہ لاشا میدان جنگ سے گنجان شہیدہ اگر صرف اتنا بھی جاننے کے لاشا آیا کس طرح تھا, تو بندے کا جو انسان ہو, جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو, جو صاحب اولاد ہو, اس کا دل پھٹ جائے گا یہ منظر سن کے. اعلیٰ لعنت اللہ قوم الظالمین, ان ظالموں پہ اللہ کی لعنت جنہوں نے رسول اور آل رسول کا پاس نہ کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.